بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی کا آج لیکچر نمبر 9 ہے اور قرآن پاک کی منتخب آیات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الفرقان آیات 64 سے 77 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ آیات جو ہے یہ سماجی اخلاقیات سے متعلق ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہے، اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب رکھا ہے اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ جو آیات ہے 61 تا 66، اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی نشانیاں یا صفات بیان فرماتا ہے کہ وہ عباد الرحمانی، اور رحمان کے بندے، الذین وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ۔ مشی کہتے ہیں چلنے کو، ارض کہتے ہیں زمین کو، اور ہونا عاجزی کے ساتھ۔ وعباد الرحمن الذین، اور عباد عبد کی جمع ہے کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے سچے بندے، الذین وہ لوگ ہیں، یعنی جن کے اوپر صحیح عباد الرحمن کا اطلاق ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض ہونا جو چلتے ہیں زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ۔ وَإِذَا خَاطَبَ مخاطب اور خطاب سے ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمْ اور جب خطاب کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، الجاہلون جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ، قالوا سلاما تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ سلامتی کے بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو عباد الرحمن ہے۔ والذین، اور عباد الرحمن یا اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں، یبیتون لربہم، یبیتون جو رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے آگے، سجدن سجدے کی حالت میں، وقیامہ اور قیام کی حالت میں، یعنی جو اپنی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں رب کے سامنے سجدے اور قیام میں۔ والذین، اور عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب۔ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دور رکھیے، اصرف پھیر دے، دور رکھیے، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب۔ ان عذابہا بے شک اس جہنم کا عذاب جو ہے، کان غراما وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ ان عذابہا بے شک اس جہنم کا عذاب جو ہے، کان غراما وہ چمٹ کے رہ جاتی ہے۔ یا ان عذابہا بے شک اس جہنم کا عذاب جو ہے، کان غراما ہے تباہی۔ غرام اصل میں کہتے ہیں تاوان کو، تو نقصان بھی معنی لے سکتے ہیں۔ غرامہ مالیہ کا لفظ استعمال ہے، مالی تاوان ہے، مالی جرمانہ، تو تباہی
ترجمہ کر سکتے ہیں، اور آسان ترجمہ قرآن میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، انہا بے شک یا یقیناً یہ جو جہنم ہے، ساعت بہت بری جگہ ہے، مستقرن مستقر ٹھہرنے کے لیے، و مقامہ اور رہنے کے لیے یا قیام گاہ بنانے کے لیے۔ مستقر اور مقام ایک چیز ہے جہاں بندہ رہے، کہ انہا ساعت مستقر، بے شک یہ جہنم بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے اور ٹھہرنے کے لیے۔ اچھا جی، یہ اس کا جو مشکل الفاظ ہے وہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، یمشونہ جو چلتے ہیں، ہون وقار کے ساتھ، آہستہ یا نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خاطبہ جب وہ بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، سلام سلامتی، یبیتون رات گزارتے ہیں، اسرف دور کر دے، پھیر دے، غرام مانا لپٹ جانا، چمٹ جانا، یوں نے بھی مانا کیا ہے، اصل میں تباہی کو کہتے ہیں۔ ساعت بہت بری جگہ ہے، مستقر ٹھکانہ، مستقر جائے قرار، مقام جائے قیام۔ یہ جو آیات ہے ان سے پہلے بھی آیت گزری ہے، تو کفار نے پوچھا تھا کہ رحمان کون ہے نبی علیہ السلام سے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ، اور یہاں فرمایا کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اس کی وضاحت کی کہ رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفات اور خصوصیات ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی صفات اور خصوصیات سے پہچانی جاتی ہے، اور اس میں پچھلے اس میں لیکچر میں ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے آپ کو کہے تو اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب اگر بندہ اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، اور عبودیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس میں یہ خصوصیات پائی جانی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس میں تولنا چاہیے، اگر کسی میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی جو ہے خصوصیت وہ یہ ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو تکبر، غرور اور بڑائی کے انداز پر نہیں، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کی ہر ادا میں تواضع اور عاجزی ہوتی ہے۔ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، فمن نازعنی قسمتہ، او کما قال، کہ جو بھی میرے ساتھ اس میں گھسے گا، اوڑھنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ یہ انتہائی سخت وعید ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کے۔ تو جو انسان کسی کمال کا مالک ہو، اللہ نے اس کو کوئی خوبی دی ہو، تو وہ تکبر نہیں کرے گا بلکہ تواضع کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اور بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ جس انسان میں کوئی کمال ہو تو وہ تواضع سے کام لیتا ہے، جس طرح شعر ہے کہ نہد شاخ پر میوہ سر بزمی، کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو درخت میوہ دار ہو، جس درخت کی شاخوں میں میوہ لگا ہو تو اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور جو سروں کی طرح ہے، جو بالکل اس میں میوہ نہیں لگتا، تو وہ بالکل سیدھا وہ درخت ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس انسان میں کمال اور خوبی ہو، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو تواضع سے کام لیتے ہیں، اور تواضع اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ او کما قال، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، حسن جمال اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لیکن کبر اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کے اوپر چشم پوشی کرنا، یا حق کی مخالفت کرنا، اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو ہلکا سمجھنا،
اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ نہیں کرنا چاہیے تکبر اللہ کو. جو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کیا فرمایا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ ولا تمشي فی الارض مرحا، کہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آپ تو نہ زمین کو پاڑ سکتے ہیں نہ بلندی، جو پہاڑ کے بلندی تک پہنچ سکتے ہیں. تو لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. اور یہ شعر ایک ہے کسی کا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے کیا ہوا. عزازیل کہتے ہیں شیطان کو، ابلیس کو، کہ وہ خوار ہوا، ذلیل ہوا، اور ذلیل ہو کر جنت سے بھی نکلا اور ہمیشہ کی لعنت کا مستحق ہوا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن میں آتا ہے کہ اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا اور تکبر کیا. تکبر کس طرح کیا؟ اس کو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو، تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ تو مٹی سے بہتر ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے جو بندے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ تواضع اختیار کرتے ہیں اور تکبر سے اور اکڑ کے نہیں چلتے. یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری جو خوبی ہے، صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھنے کی بجائے یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بھائی تم پر سلامتی ہو. مراد یہ ہے کہ رحمان کے بندے نہ تو خود کوئی جہالت و نادانی کا کام کرتے ہیں، نہ جاہلوں کے سطح پر اتر کر بات کرتے ہیں، بلکہ نہایت وقار، عاجزی اور انکساری سے اللہ کے بندوں میں ملے جلے رہتے ہیں. اور جب کوئی جاہل اپنی جہالت کی سطح پر اتر کر بات کرتا ہے تو اس سے الجھنے کی بجائے یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں. یعنی جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے، اللہ والا بندہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لغو باتوں میں اور ایسی کاموں میں جو فائدہ مند نہ ہو اس میں مشغول ہو. تو اگر کوئی بندہ اس سے الجھنا بھی چاہے، کوئی جاہل بندہ ہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس سے الجھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ان کی بد کلامی اور گالی گفتار کا جواب برے الفاظ میں دینے کی بجائے شریفانہ انداز میں دیتے ہیں. شیخ صاحب نے یہ تشریح کی ہے. تو جاہل لوگوں سے، نادان لوگوں سے ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ جب بندہ روزے سے ہو، کوئی اس کے ساتھ کوئی تکرار پہ آ جائے تو اس کا ہے کہ بھئی بس انی لصائم، میں روزے سے ہوں، اور چلا جائے. تو مسلمان الجھتا نہیں ہے جاہلوں سے، اور اچھی بات کر کے معاملہ رفع دفع کر دیتا ہے. اسی طرح حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے، اس طرح مخالفت آ جائے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کو ختم کرے، اچھی طریقے سے معاملے کو نمٹا لے. اور اگر آپ اچھی بات کہیں گے اس کو، جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے یا کوئی مسئلہ معاملہ الجھن چل رہا ہے، تو جب آپ اچھی بات کہیں گے، سلامتی والی بات کہیں گے، تو وہ آپ کا پھر دوست بن جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے پھر الجھے، دشمنی کرے، وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انا زعیم بیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، او کما قال، کہ نبی علیہ السلام فرماتے جنت کے بیچ بیچ، کہ میں اس کے لیے جو بندہ کہہ رہے اس بندے کے لیے میں جنت کے بیچ بیچ ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، جو کیا کرتا ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ بیچ کیا کرتا ہوں، اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اگر حق پر بھی ہے تو لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں. تو یہ دوسری صفت تھی. تیسری صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور طویل رکوع و سجود کر کے اپنی راتوں کو زندہ کرتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. دوسری جگہ ہے قرآن میں نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کو اللہ کے سامنے عبادت کرے، تہجد کرے، اور قریب اس کے اوپر اللہ آپ کو ایک بلند مقام عطا کرے گا.
اور نبی علیہ السلام کا معمول بھی یہ تھا کہ رات کو طویل قیام فرماتے تھے، اور اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ ورم پھٹ کر رسنے لگتا تھا۔ جب انسان زیادہ دیر تک کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، جیسے آپ لوگوں نے لمبا سفر کیا ہوگا، سفر کے دوران انسان کے پاؤں سوج جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اور سجدے بھی طویل ترین ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی تو میں سمجھتی تھی کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، تو میں پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر دیکھتی تو اطمینان ہوتا تھا۔ تو اور دوسری جگہ ہے کہ ایک دفعہ کہا بھی حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اما غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ تو اللہ نے معاف، انبیاء سے ویسے گناہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بالفرض اگر ہو بھی تو ہم نے وہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ تسلی کے لیے تھا، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے، کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے آپ کو، پھر بھی آپ اتنے طویل عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ کی طرف سے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں اور اتنے انعامات ہیں تو مجھے بھی شکر مزید ادا کرنا چاہیے اور شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم رات میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائے، اور رات کی عبادت کی بڑی فضیلت آئی ہے، خاص کر تہجد کی، وہ اپنا ایک چپٹر ہے، وہ آپ لوگ اس میں حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ہے کہ وہ رحمان کے بندے اللہ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ الہی ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا جو ہمیشہ کی تباہی اور بدترین ٹکارا ہے۔ یعنی رحمان کے بندے وہ دعا مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے، پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، کہ کیونکہ جہنم جو ہے وہ ایک سخت جگہ ہے، جس کی تفصیل جا بجا قرآن میں ہے، اس کے آگ اور اس کے جو عذاب ہے طرح طرح کے، اور جو وہاں بری حالت ہوگی لوگوں کی، تو اس سے جو مومن بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ 4 صفات بیان کی گئی اللہ کے منتخب بندوں کی۔ آگے ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، والذین، اور وہ لوگ، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، یعنی بیجا نہیں اڑاتے، زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، نہ تو فضل خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، یعنی درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور ہے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال والا طریقہ، کہ نہ تو اسراف ہو اور نہ زیادہ بخل اور تنگی ہو۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دیگر خداؤں کو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، ولا یقتلون، اور قتل نہیں کرتے اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، اور جو بھی کرے گا یہ، تو یلقا اثاما، یلقا وہ ملاقات کرے گا یا سامنا کرے گا، اثاما اپنے گناہ کے وبال کا، آسام گناہ کہتے ہیں، ہم مراد ہے کہ وہ اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرے گا، وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ کام کرے گا۔ پھر دوبارہ ترجمہ سنیے کہ والذین اذا انفقوا، والذین، وہ لوگ، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور ہے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان قواما، ایک طریقہ، کیا، اعتدال والا۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یدعون، جو نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دیگر خداؤں کو، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، اور قتل نہیں کرتے اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے، کسی گناہ حق قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، حق سے مراد کیا ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، ولا یزنون، اور نہ زنا کا کام کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، اور جو کرے گا اس کام کو، ان کاموں کو، یلقا اثاما، تو وہ سامنا کرے گا اس کے وبال کا، یضاعف له العذاب، دوچند کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن،
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ خالد یا خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں مہانہ رسوا ہو کر، کہ اس میں مہانہ ذلیل ہو کر یا رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ الا مگر من تابا، جس نے توبہ کیا، وہ آمنا، جو ایمان لایا، وہ عمل عملا صالحا، اور اس نے نیک نیک کام کیے، جس نے توبہ کیا، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، فولائی کا، تو یہ جو لوگ ہے، یبدل اللہ سیئاتہم، بدل دے گا اللہ تعالیٰ سیئات ان کے گناہ، حسنات نیکیوں میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان۔ ومن تابا، اور جس نے توبہ کیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فإنہ یتوب الی اللہ، پس یہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے، متابہ ٹھیک لوٹ کے آنا، یعنی ومن تابا، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابہ، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ توب کا معنی رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرنا، کہ صحیح وہی رجوع کرتا ہے کہ جو ساتھ توبہ کرے لیکن عمل صالح بھی کرے ساتھ میں۔ والذین، اور وہ لوگ، یعنی عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، لا یشہدون الزور، جو حاضر نہیں ہوتے، الزور ناحق کاموں میں، لا یشہدون الزور، جو ناحق کاموں میں حاضر نہیں ہوتے۔ زور ناحق اور باطل کو کہتے ہیں، اور اس میں جھوٹی گواہی بھی آ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے کہ والذین، وہ لوگ، لا یشہدون، جو حاضر نہیں ہوتے، الزورا، کسی باطل کام میں کو، وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں، باللغو، لغو کام کے اوپر، بے فائدہ بیکار کام کے اوپر، تو مروا کراما، تو وہ انتہائی وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، جب کوئی کام ہو رہا ہو لغو کام، تو وہ گزر جاتے ہیں انتہائی وقار کے ساتھ۔ والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہے، اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا، تو وہ گرتے نہیں، علیہ، اس کے اوپر، سمن، بہرے ہو کر، وعمیانا، اور اندھے بن کر، یعنی اندھے اور بہرے بن کر وہ اللہ کی نصیحت کے اوپر نہیں گزرتے، بلکہ شوق سے استقبال کرتے ہیں ان آیتوں کا۔ والذین، اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، یقولون، جو یہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، بخش دے، ہمارے لیے، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، ہمارے بچوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اعین، عین کی جمع ہے آنکھیں، یعنی ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں، للمتقین، متقین کے لیے، امامہ، پیشوا، سربراہ۔ تو اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اولئک، یہ جو لوگ ہیں، جو عباد الرحمن جن کا تذکرہ ہوا، یجزون الغرفۃ، یجزون، ان کو بدلے میں دیے جائیں گے، الغرفہ، بالا خانے، بما صبروا، ان کے صبر کے سبب، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، ویلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا، یلقون فیہا، ملاقات کی جائے گی ان کے ساتھ جنت میں، تحیۃً، دعاؤں کے ساتھ، و سلامہ، اور سلام کے ساتھ، فرشتے دعا و سلام کہہ کے ان کا ریسیو کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، حسنت، بہت اچھی جگہ ہے، مستقرن، رہنے کے لیے، و مقامہ، اور قیام گاہ بننے کے لیے، مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے، یعنی جنت۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی علیہ السلام، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ما یعبأ بکم، کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی، ما یعبأ بکم ربی، میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارے، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا اللہ کو، اگر تم اللہ کو نہ پکارتے تو اللہ کو ذرا بر بھی پرواہ نہ ہوتی، فقد کذبتم، اب جب کہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا، فسوف یکون، بس ہوگا یہ جھٹلانا، لزاما،
یعنی اس کی سزا آپ کو ملے گی. اور شیخ صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ جھٹلانا تمہارے گلے بڑھ کے رہے گا. اچھا جی، لغات کیا ہے؟ انفقو انہوں نے خرچ کیا، لم یسرفو جو اسراف نہیں کرتے، اور لم یقترو نہ تنگی کرتے ہیں، قوام اعتدال و میاں روی والا طریقہ، یلقا وہ پڑے گا، اسام گناہ، یضاعف دگنا کر دے گا، مہان ذلیل و خوار، متاب لوٹنے والا، توبہ کرنے والا یا توبہ، لا یشہدون وہ موجود، لا یشہدون وہ حاضر نہیں ہوتے، الزور جھوٹ یا باطل کام، لغو فضول کام، کرام سنجیدگی عزت وقار، لم یخروا نہیں گرتے، سمن بہرے، عمیان اندھے، حب بخش دے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، غرفہ اونچا مکان یا بالا خانہ، تحیہ دعا، اور ما یعبأ وہ پرواہ نہیں کرتا، لزام چمٹنے والی. تو پانچویں صفت کیا ہے عباد الرحمن کی؟ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اعتدال سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فضول خرچی نہیں کرتے. اسراف معنی یہ ہے کہ بھئی حد سے زیادہ بندہ خرچ کرے، اور اس کے ساتھ ایک تبذیر بھی ہے، تو وہ کہ گناہ کے کام میں بندہ خرچ کرے، یعنی حد سے زیادہ. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے ایک وضو کر رہے تھے نہر کے کنارے، تو نبی علیہ السلام نے سے پوچھا کہ کیا پانی میں بھی وہ ہے زیادہ استعمال میں، اس میں بھی اسراف ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ آپ بہتے نہر کے کنارے ہو لیکن وضو میں بھی پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں اسراف ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں پیسہ فضول اڑاتے ہیں. اور اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ تو اتنے کنجوسی اختیار کرو کہ ہاتھ آپ کا بندھا ہوا بالکل گلے کے ساتھ، اور جیب کے اوپر جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ لڑم بٹھاتے ہیں، تو ایسے کنجوسی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل بندہ خرچ نہ کرے، اور ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے بے اختیار خرچ کہ کل کو انسان پر پریشان ہو خود. جس طرح صحابی نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے تو کہ میں کتنا خرچ کروں، تو وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، تو آپ نے فرمایا کہ ثلث خرچ کر لیا کریں. مطلب یہ کہ خرچ بندہ کرے لیکن اپنے اس کے مطابق. تو خرچ ویسے تو اسلام ہے بہت حوصلہ افزائی فرماتا ہے، جگہ جگہ انفاق کی آیات بھی ہے اور احکام بھی ہے کہ بندہ خرچ کرے، لیکن فضول خرچی سے اسلام روکتا ہے کہ بندہ ایک تو فضول خرچی نہ کرے، اور اگر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہا ہے تو اتنا ہی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو. تو مال جو، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کہ انسان کے قدم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب ان کے سے پوچھا نہیں جائے گا، چند سوالات اس سے پوچھے نہیں جائیں گے. ایک میں اس میں مال کے بارے میں ہے کہ کہاں سے کمایا ہے اور کس چیز میں خرچ کیا ہے. تو بہرحال پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگ نہ زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ درمیانے والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال والا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ جو ہمارے ہم ہے امت محمدیہ، تو یہ وسط امت ہے، یعنی درمیانی امت ہے کہ اعتدال اور توازن والی امت ہے. بہرحال یہ پانچویں صفت تھی، اور کرنا بھی چاہیے خرچ اللہ کے راستے میں. رحمان کے بندوں کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کا ناحق جان نہیں لیتے، کسی کا خون نہیں بہاتے. قرآن میں ہے نا کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا فکانما قتل الناس جميعا، جیسا گویا اس نے تمام انسانیت کو کیا کی، قتل کی. تو ایک شخص کا قتل کرنا ناحق وہ کیا ہے، وہ تمام انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. بہرحال کسی کو ناحق نہیں قتل کرنا چاہیے، اور بلا وجہ اس کی جان نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جان انسانی جان جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت محترم ہے. البتہ کچھ صورتیں ہیں جس میں انسان کو پھر قتل کرنا اس کا جائز ہو جاتا ہے. ایک تو قصاصاً، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. ان لکم فی القصاص لعبرۃ، نہیں کہ تمہارے لیے کیا ہے، ان لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تمہارے لیے قصاص میں اس میں ایک زندگی ہے، کہ قصاص خود کیا ہے، ایک زندہ ہے. کسی معاشرے
کے لیے تو رحمان کے جو بندے ہیں وہ قتل نہیں کرتے نہ حق. تو ہم یہ میں کہہ رہا تھا کہ کچھ صورتیں ہیں جس میں جان لینے کی پھر گنجائش ہے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مومن کی جان آپ نہیں لے سکتے مگر تین صورتوں میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہو، السیب الزانی، کہ ایک بوڑھا شادی شدہ زناکار اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. اسی طرح التارک لدینہ المفارق للجماعہ، کہ جو بندہ مرتد ہو جائے تو مرتد کے لیے بھی پھر قتل کی سزا ہے. تو یہ جو الا بالحق کی تفسیر میں یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قصاص میں، اور یہ جو دو صورتیں اور ہے اس میں پھر انسان کی جان لینا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. یا بندہ اپنی دفاع میں اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ آور ہو تو اپنی دفاع میں پھر وہ اپنے بچاؤ میں اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے، حملہ آور کی جان چلی جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر دفاع میں اس کو بندے کو دفاع کا حق ہے. اسی طرح ساتویں جو صفت ہے رحمان کے بندوں کی وہ یہ ہے کہ وہ ناجائز جنسی تعلق قائم نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کیونکہ یہ فعل جو ہے انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو نسل کا سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ نسب، وہ پاک صاف رہے، اس میں کوئی وہ نہ ہو، شبہ نہ ہو، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں پٹکنا چاہیے. اور جو صورت شریعت نے جائز جو نکاح والی صورت ہے اس کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی صورت کو نہیں اپنانا چاہیے، جیسے آپ نے اس سے پہلے آیت میں پڑھا، پچھلے اس لیکچر میں. 8ویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ حق و صداقت کے پیکر بنے رہتے ہیں، اور جھوٹ اور فریب کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، نہ وہ جھوٹی گواہی. لا یشہدون الزور کا یہ معنی ہے کہ باطل کا ساتھ نہیں دیتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دھوکہ اور فریب کا معاملہ نہیں کرتے. مومن سچا ہوگا اور جھوٹی گواہی نہیں دے گا، جتنا بھی اگر رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. دوسری جگہ قرآن میں ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اپنے رشتہ دار ہو لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، حق کی اور سچ کے ساتھ دینا ہے، صداقت سے کام لینا ہے، سچ کی گواہی دینی ہے. اسی طرح 9ویں صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی کہ جب وہ کسی فضول محفل یا جگہ سے گزرتے ہیں تو نہ اس میں شرکت کرتے ہیں، نہ ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، نہ جگڑتے ہیں، بلکہ بڑے وقار اور سنجیدگی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اپنی منزل کی فکر جاری رکھتے ہیں. باوقار زندگی گزارنا چاہیے، انسان کو باوقار ہونا چاہیے، فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں، ایسے کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو اس میں نہیں پڑنا چاہیے. اس طرح 10ویں صفت ہے رحمان کے بندوں کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کو ان کی آیت پر دھیان دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرتے. لم یخروا علیہا صما و عمیانا، یعنی ان پر اندھے بہروں کی طرح بے توجہی سے نہیں گزرتے، بلکہ پوری توجہ سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی آیات قرآن کریم کی آیات مراد ہے کہ وہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو دل کے اوپر وہ اثر لیتے ہیں، اس سے اثر قبول کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات زلزلے وغیرہ آ جاتے ہیں یا قدرتی آفات آ جاتی ہے تو اس میں پھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور 11ویں صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری اولاد اور گھر والوں میں ایسی برکت عطا فرما کہ جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہے، اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ وہ ہر وقت، کیونکہ اگر گھر میں آپ کا امن و سکون ہے اور صالح بیوی ہے، بچے صالح ہیں، نیک ہیں، تو آپ کا جنت کا ماحول بن جاتا ہے. اور اگر گھر میں یہ پریشانی ہے تو انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے. پھر تو بہرحال یہ دعا مانگنی چاہیے، بہترین دعا ہے، سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کی سعادت مندی میں سے ہے. اس میں سے ایک جار صالح ہے کہ ایک پڑوسی صالح پڑوسی ہو، نیک پڑوسی آپ کو مل جائے. ایک امرأۃ صالحہ کہ نیک بیوی ہو، تو یہ بھی انسان کی سعادت مندی کی سعادت کی نشانی ہے. اس طرح المکان الواسع آتا ہے کہ کھلا گھر ہو
وسیع گر ہو تو یہ بھی، اور والمرکب الحنی، اور سواری اس کو اچھی سواری مل جائے تو انسان کے سعادت کی نشانیوں میں سے ہے. تو بہرحال اچھی بیوی اور سعادت مند بیوی جو ہے یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے. اور رحمان کے بندوں کی 11ویں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں. دعا مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے. وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں سربراہ بنا دے نیک لوگوں کے لیے. تو اب جب یہ رحمان کے بندے ہیں اور یہ ان نیکیوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو راستے میں ضرور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں کہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں جب یہ صبر کریں گے تو ان کو جنت میں بالا خانے اور بلند و بالا مکانات اور جنت کی طرح طرح کی آسائش اور راحتیں ان کو عطا کی جائے گی جن کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. کہہ رہے اعطیت لعبادی، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے جنت میں ایسے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور انسان اس کے دل میں تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی ایسی نعمتیں ہیں. اور ہر طرف سے اس کو دعائیں اور السلام علیکم اور مرحبا مرحبا کی آوازیں ان کو کہے، اور فرشتے کہیں گے کہ آپ کی آمد مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو. اور ان راحتوں اور سکون میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو اہل ایمان کے لیے بہت بہترین ٹھکانہ ہے. آخر میں فرمایا کہ وہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اگر ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہ پکارے گی تو اس کی شان اور عظمت میں کوئی فرق پیدا نہ ہوگا. البتہ وہ لوگ جو اللہ کو پکارنے کی سعادت حاصل کر سکتے تھے اور وہ نہیں پکارتے تو وہ اس نیکی سے محروم رہیں گے اور آخرت میں اس سخت سزا کے مستحق ہوں گے. اور یہ اس کا اختتام تھا. شیخ صاحب نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو لوگ، یہ خطاب ان سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرتے اور اس کی عبادت سے روگردانی کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے نیک کاموں کا اوپر بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہتر انجام کا کفیل ہے. پھر آگے کافروں سے خطاب ہے آخر آیت کے آخر میں کہ جب تمہیں یہ اصول معلوم ہو گیا اور تم نے حق کو جھٹلانے کی روش اختیار کر رکھی ہے تو تمہارا وہ انجام نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے. تمہارا یہ طرز عمل تمہارے گلے پڑے گا اور آخرت کے عذاب کی شکل میں تم سے اس طرح چمٹ جائے گا کہ اس سے خلاصی ممکن نہیں ہی ہوگی. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ ان کی تشریح ہے. بہرحال یہ آج کا لیکچر تھا. اور یہ صفات 11 صفات جو بیان کی گئی ہے 12، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس تفسیر سے میں نے اس کی تفسیر لی ہے، تفسیر بصیرت قرآن اور آسان ترجمہ قرآن. اور یہ جو صفات ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے. صدق اللہ مولانا العظیم.